دین فطرت کے عین مطابق ہے. مجھے پتا نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہے شاہ اس حسین بادشاہ حسین دین اس حسین دین پناس حسین. خواجہ شیعہ نہیں تھے، وہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں حسین دین ہے. اللہ کہہ رہا ہے دین فطرت میں ہے، یعنی حسین انسان کے خون میں ہے. میرے بھائی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جملہ دوہرا دیجیے، سنیں گے جملہ جانے کے بعد. میں نے جو استدلال پیش کیا، اللہ کہہ رہا ہے دین فطرت میں ہے، فطرت بدلی نہیں جا سکتی. توجہ، فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، فطرت اندر سے آتی ہے، دل سے، دماغ سے. اللہ کہہ رہا ہے دین فطرت میں ہے، سچائی فطرت میں ہے، عبادت فطرت میں ہے، یہ سب کچھ دین میں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں دین حسین ہے، یعنی حسین فطرت میں ہے. جو حسین سے دور ہو وہ فطرت سے دور ہے. جانے نام حسین ابن علی کی محبت فطرت میں پائی جاتی ہے. جملہ پیش کروں آپ کی محبت، حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت فطرت میں ہے. اسی لیے آپ کو ہندو بھی ملیں گے جو حسینی ہیں، عیسائی ملیں گے جو حسینی ہیں، سکھ ملیں گے جو حسینی ہیں. دنیا کے تمام ادیان میں آپ کو حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے. اللہ کو نہیں مانتے لیکن حسین کا نام سن کے کہتے ہیں میں حسین کی تعریف کرتا ہوں. حسین جیسا کوئی نہیں جس نے اتنے ظلم کے بعد خدا کو سجدہ کر کے اللہ منوایا. اتنا ظلم دیکھا پھر یہ نہیں کہا پروردگارہ تو کہاں ہے، میں تیرا نہ مانوں گا. اصل میں سجدے میں آ گئے. اللہ نے کہا پیش کرتا ہوں درد کو سنیے گا. ایک سخت جملہ دوبارہ معذرت کے ساتھ. امام حسین کے ماننے والے پوری دنیا کے آپ کو تینوں مذہب میں مل جائیں گے. ایسا ہی ہے جو کوئی تینوں مذہب نہیں مانتا وہ بھی امام حسین کو ماننے والا مل جائے گا. لیکن یزید کو ماننے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے. یزید کی تعریف کبھی کوئی ہندو نہیں کرے گا، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، کوئی پارسی، آتش پرست، ستارہ پرست، کہیں چلے جائیے یزید کی کوئی تعریف نہیں کرے گا. یزید کو کبھی بھی کوئی رضی اللہ کہے گا تو ہمیشہ مسلمان کہے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ یزید کی تعریف ہمیشہ کیوں؟ صرف وہ مسلمان یزید کی تعریف کرے گا جو اہل بیت سے دور ہے. بس نہیں، میرے بھائی نے کیونکہ کہا ہے دو جملے صرف مناظرہ سن لیجیے پھر اس کے بعد مسائل. مناظرہ پورا نہیں پڑھ سکتا، امام رضا کا مناظرہ بہت طویل ہے اور یہ سب سے زیادہ مناظرے آل محمد میں امام رضا علیہ السلام نے کیا. سب سے زیادہ مناظرے وہ کیے نہیں ہیں، کروائے گئے ہیں. جو آپ کے زمانے میں خلیفہ تھا مامون، جو قاتل بھی ہے امام علیہ السلام کا، مامون الرشید، خدا اس پہ لعنت کرے. وہ امام کو نیچا دکھانے کے لیے مناظر رکھواتا تھا. ماد اللہ کہ بھئی یہ ایک مناظرہ بھی ہار جائے نا تو میں ان کے ماننے والوں کو تانے دیتا ہوں. تو کہتے ہو تمہارے امام دنیا کا سارا علم رکھتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب جانتے ہیں، دیکھو جواب نہیں دے سکتے.
اچھا جتنی کوشش کرتا تھا امام کو ماد اللہ نیچے دکھانے کی، قدرت کو ضد تھی، اب جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ اذان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مامون نے ایک مرتبہ اپنے ایک وزیر سے کہا، فضل ابن ربیع کہا تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے دین ہیں نا ان کے سب سے قابل علماء کو بلا لو، جو سب سے قابل علماء اپنے کتابوں سمیت آئیں، تیاری کر کے آئیں، اور ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا امام رضا علیہ السلام، تاکہ وہ تیاری نہ کر لیں۔ ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جسے پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا نہ سکے کون ہے، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے اتنے ہزار کا لشکر آ رہا ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہ بھائی نے کہہ دیا میرے موضوع سے متعلق بھی ہے، بس وہی جملے پیش کروں گا۔ مامون نے ایک مرتبہ سب کو بلایا، یہودیوں کا راس الجالوت چیف رہبر ہے، جو سب سے قابل ان کے دین کا عالم تھا، وہ اپنے ساتھ چیلوں کو لے کے آئے۔ عیسائیوں کا آرچ بشپ اسقف اعظم جو سب سے قابل ان کا پادری تھا، وہ اپنے علماء کے ساتھ آیا۔ ہندوؤں کے علماء کو، تمام ادیان کے علماء کو بلا لیا۔ جب سب جمع ہو گئے، مامون نے ان سے سوال کیا، تیاری پوری؟ ان سب نے کہا لیکن ہمیں آپ کی زبان نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے۔ کہ یہ تو اور بھی اچھا، یہ جو امام رضا ہے وہ بھی عرب ہے، وہ بھی تمہاری زبان نہیں سمجھیں گے۔ امام کی طرف مامون نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے امام رضا کو بلا لاؤ۔ جب وہ آیا تو وہ بھی اندر سے شیعہ ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو امام کو دیکھتا ہے متاثر نہ ہو شیعہ ہو جاتا۔ صلاۃ رحمت 5-10 منٹ چلے گی میرے ساتھ۔ وہ آدمی دل سے شیعہ تھا، امام کی بارگاہ میں گیا کہ فرزند رسول مامون نے آپ کو بلایا۔ امام نے اسے دیکھا، کب بلایا مجھے ہے، پریشان تو ہے۔ کمالا اس نے مناظرے کا انتظام کیا، بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے ہیں آپ سے سوال جواب کرنے۔ امام نے کہا کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کمالا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ بنتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اس کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ بس میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام کیسے آئے ہوں گے دربار میں۔ ایک مرتبہ امام رضا نے امامت کی قبا اڑھی، ولایت کی عبا لی، عصمت کا امامہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا۔ امام نے نعلین سے بہتر کیے، زمین قدموں کو چوم رہی ہوگی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا، جہاں سے لبیک کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جیسے امام دربار میں پہنچے، مامون نے کہا کوئی دروازہ نہ کھولے محل کا، کوئی پردہ نہ ہٹائے، یہ خود آئیں دروازے کھولیں، پردے ہٹائیں۔ اللہ نے ایک آندھی چلائی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب کو منع کر رہا تھا خود تخت پہ کھڑا ہو گیا، فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام علیہ السلام تشریف لائے اور امام مسند تشریف ہوئے کہ مجھے تخت نہیں چاہیے، میرے لیے ممبر لگوا دو۔ امام ممبر پہ آئے کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات لے کے آئے ہیں۔ امام نے مجمع کو دیکھا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں؟ ان سب سے کہا انہیں اتنا یقین ہے اپنے علم پہ کہ چاہے تم سوال کرو چاہے میں۔
تو عیسائیوں کے اسقف اعظم آرچ بشپ نے یا اس زمانے کے پوپ نے جو ان کا بابا مانا جاتا ہے سب سے بڑا عالم، اس نے کہا ہم بہت زیادہ لوگ ہیں، کیوں نہیں آپ بھی ایک سوال کرتے تھے سب سے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال تمہیں سے، یہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ اللہ کے بیٹے۔ امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن میں انہیں عبداللہ مانتا ہوں، اللہ کا بندہ مانتا ہوں، بیٹا نہیں، نبی مانتا ہوں، کلمۃ اللہ مانتا ہوں، بیٹا نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا دین یہی ہے اور ہمارے دین کی بنیاد اسی پہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ امام نے کہا حضرت عیسیٰ بہت نیک آدمی تھے، نبی تھے، لیکن نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ سب خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو گیا، پھر ایک مرتبہ چیخا، تو کس نے کہا مسلمانوں کے عالم؟ وہ عیسیٰ جس نے پوری زندگی رات میں جاگ کے گزارتی، تہجد میں، اور سارے دن روزے سے رہے، کبھی ان کے لیے کسی نے دن میں دسترخوان نہیں لگایا۔ آپ نے کہہ دیا وہ نماز روزے کے چور تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ امام نے مسکرا کے دیکھا اچھا تو تم مانتا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے؟ کہا ہاں، عیسیٰ سب سے بڑے عابد تھے، ان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی، نمازیں ان کی زیادہ تھی، روزے ان کے زیادہ تھے۔ امام نے کہا سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں، جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ عیسیٰ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، تو بندے ہوئے، بیٹے نہیں۔ امام نے کہا تیرا سوال؟ کچھ دیر سوچتا رہا، آپ نے مجھے سوال تک چھوڑا ہی نہیں، ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی جب آپ نے یہی ثابت کر دیا وہ بیٹے نہیں تھے۔ بس بھائی دوسرا جملہ سن لیجیے، جب عیسائیوں کو ہرایا امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا، کہا او یہودیوں، تم جناب موسیٰ داؤد تک سارے انبیاء کو مانتے، بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے، دین میں فطرت ہے۔ میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، موضوع سے متعلق بس یہ آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں، پورا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا۔ کہا یہودیوں، حضرت موسیٰ داؤد کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو رسول خدا کو، کیوں؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کے دو معجزات ذکر کیے، ید بیضا، جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تھے نور نکلتا تھا، دوسرا عصا، اشتہا میں بدل جاتا تھا۔ کہا ہاں ہم بھی یہی دو معجزات مانتے ہیں۔ کہا لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے، عیسیٰ نے مردے زندہ کر دیے، ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹا دیا، سنگریزوں سے تسبیح کروا دی۔ کہا لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، ہم نے سنے۔ امام نے سوال کیا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہتے ہیں خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے۔ امام نے کہا اور اگر میں مستند کتابوں سے حضرت عیسیٰ حضرت رسول خدا کے معجزات دکھا دوں تو مان لے گا؟ اس نے کہا مان لوں گا، لیکن مستند آپ کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک مستند، ہمارے نزدیک۔ امام نے کہا یہ بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت، جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ امام نے کہا اگر توریت سے دکھاؤں، اب مجمع ہے میرے ساتھ، جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا اس کتاب کا، کتاب توحید کا، جہاں امام کا مناظرہ، تو رات کا وقت تھا، میں پریشان تھا۔ توریت تو بدل دی ہے یہودیوں نے، آج بھی ہے یہ واقعہ یا نہیں؟ تو میں پوری رات آن لائن چیک کرتا رہا، مجھے مل گیا تو آج کی توریت میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1250 سال پہلے توریت کی وہ دلیل پیش کرتے ہیں جسے یہودی نکال نہیں سکتے۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، پیش کر رہا ہوں، اگر کہیں تو کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بس بھائی مکمل کر رہا ہوں موضوع،
آپ کی خدمت میں کچھ نہیں، اسی مکمل کروں. کہا اگر تمہیں توریت سے دکھا دوں مان لو گے؟ کہا ہاں. کہا ذرا ایک مرتبہ راس الجادو توریت کھول، مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی. وہ یہودی ذرا دور کھڑا تھا، امام نے تلاوت شروع کی عبرانی زبان میں، عربی میں نہیں. اس نے آدھا صفحہ سنا، توریت بند کی. کہا مجھے یہ بتائیے آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. کہا اے لوگو یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہیں کتاب بھی یاد ہے، ان کی عبرانی بھی مجھ سے بہتر ہے. امام نے کہا ذرا آپ تمہاری کتاب ہے ذرا سورہ کھول. سورہ کا نام ہے ڈیٹرومنی، آیات 11 سے 19. اس نے کتاب کا سورہ کھولا ڈیٹرومنی، وہاں پہ 11 سے لے کے 19 آیات. امام نے کہا سن وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِینَا، آپ کے رب نے اپنی وحی نازل کی طور سینا پہ. او یہودیوں بتاؤ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ سب یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ پہ. کہ یہ ہے 11ویں اور 12ویں آیت. بعد والی آیت میں ہے وَعَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ، اللہ جبل سعیر پہ وحی نازل کرے گا. بتاؤ جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی جو فلسطین میں پہاڑ ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتا. امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تمہیں نہیں پتا. او عیسائیوں کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی؟ کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے. کہا آگے بڑھو آیت نمبر 18-19 وَعَلَى جَبَلِ فَارَان، اللہ نے جبل فاران پہ آخری وحی کو نازل کرنا ہے. کہا بتاؤ جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ یہودیوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. امام نے کہا یہ سارا مجمع گواہی دے، کیا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام جبل فاران نہیں ہے؟ مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل فاران. ان میں ایک غار ہے، غار کا نام ہے غار حرا. وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا جبل فاران کے غار حرا میں مجھ پہ وحی آئی. کہ یہودیوں کتاب تمہاری، حوالہ ہمارے نبی کا. ایک مرتبہ سارے یہودی دیکھنے لگے، کہا کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ ہم نے کہا بھی میں رکا نہیں ہوں. کہ اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں، جیسے جناب موسیٰ کے 12 وصی ہیں. بس بھئی گرمی بہت ہے، اب آپ لوگوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے، مجھے بھی. کہ اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے. کہا او یہودیوں تم کہتے ہو ہمارے نبی نے بڑے معجزات نہیں دکھائے، جو معجزہ تم کہو گے میں دکھاؤں گا. اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ امام نے فرمایا وہ جو 12 وصی ہوں گے ان میں سے 8واں میں ہوں. اذان گرامی، نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ موسم اجازت دے رہا ہے. 5 منٹ زحمت ہوگا، مجلس کا ماحصل اس کے مسائل